بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تھری وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بلی تھی؟ نہ صرف آپ اس بلی سے بے حد پیار کرتے تھے بلکہ آپ نے اس کا نام بھی رکھا تھا۔ یہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ملی اور آپ نے اسے کیوں اپنے پاس رکھ لیا، اس کے بارے میں ابھی ویڈیو میں آپ کو آگے بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں ایک بہت پراسرار بات بتا رکھی ہے، وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بلی کوئی معمولی جانور نہیں بلکہ یہ ایک بہت عجیب و غریب مخلوق ہے۔ ان کے اندر کمال کی مہارت موجود ہوتی ہے، یہ ذہین بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ انسانوں سے دوستی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ ناظرین، بلیوں کے اندر کے راز چھپے ہیں اور ان رازوں کے بارے میں عام طور پر ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چل پاتا جو لوگ 24 گھنٹے بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھی بلیاں بہت پسند ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلیاں بہت پسند تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چاہے پھر بلی کی دعا ہو یا بلی کی بد دعا، وہ سیدھے 7 آسمان تک جاتی ہے۔ نہ تو بلی کی دعا رکتی ہے اور نہ ہی بلی کی بد دعا۔ اسلام میں ہمیں بلی کے دنیا میں بھیجے جانے کے بارے میں 2 روایات ملتے ہیں۔ پہلے روایت کے مطابق بلی آدم سے بھی پہلے اس دنیا میں موجود تھی، یعنی جب حضرت آدم کو اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا تب بھی دنیا اس روح زمین پر رہتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس روح زمین پر جنات راج کیا کرتے تھے۔ جنات روح زمین پر قبیلوں کی شکل میں رہا کرتے تھے اور ان کی بھی اسی طریقے سے حکومت ہوا کرتی تھی جس طرح آج کل انسانوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جنات کی جو سب سے طاقتور رانی تھی اسے بلیاں بہت پسند تھی اور اس کے محل میں بہت ساری بلیاں رہا کرتی تھی، کیونکہ جنات کی رانی کو بلیاں پسند تھی، اس لیے جتنے بھی جن تھے وہ بھی بلیوں کو پسند کرتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو جنات کی حکومت کو روح زمین پر سے ختم کر دیا گیا۔ انسان میدان میں بسنے لگے جبکہ جنات پہاڑوں اور ویرانوں میں۔ لیکن جنات کی حکومت ختم ہونے سے پہلے جنوں کی رانی نے بلیوں سے بھی عہد کیا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان تمہیں پریشان کرے گا یا تمہاری جان لے گا تو جنات اس شخص سے بدلہ لیں گے اور یہ اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور کریں گے۔ جنات جب بھی انسانوں کی دنیا میں آتی ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے وہ انسان کی شکل اختیار کر رہی ہیں یا کسی دوسرے مخلوق کی۔ لیکن جن جس مخلوق کی سب سے زیادہ شکل اختیار کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بلی، جبکہ اسلام میں بلی کے بارے میں جو ہمیں دوسری روایت ملتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 مخلوقوں کو پیدا فرمایا، جس میں سے ایک سانپ تھا اور دوسری بلی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنات جن 2 مخلوقوں کو سب سے زیادہ روک لیتے ہیں ان میں سے ایک تو بلی ہے جبکہ دوسرا ہے سانپ۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ کسی مہم پر جا رہے تھے کہ اچانک سے لشکر کے راستے میں ایک بلی آ جاتی ہے جو کہ حاملہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بلی کو دیکھتے ہیں فوری طور پر لشکر کو رکنے کا حکم دے دیتے ہیں تاکہ بلی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ مزید آپ لشکر کو دوسرے راستے سے جانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اس جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور صحابی کے ذمہ یہ چیز لگا دی جاتی ہے کہ وہ صحابی بلی کا خیال رکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہم سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی جگہ تشریف لاتے ہیں جس جگہ وہ حاملہ بلی تھی۔ آپ اس بلی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر لے آتے ہیں اور باقی کی پوری زندگی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس بلی سے بہت پیار کرتے تھے بلکہ اس کا بہت خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ اس بلی کا نام معجزہ رکھا گیا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، آپ
تمام تیاریاں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ جائے نماز پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جائے نماز پر معجزہ یعنی بلی سوئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کو یعنی بلی کو جائے نماز سے ہٹاتے نہیں تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو، بلکہ آپ ایک کینچی لیتے ہیں اور جائے نماز کا اتنا حصہ کاٹ دیتے ہیں جہاں معجزہ یعنی بلی سوئی تھی۔ آپ کو حدیث کے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلی یعنی معجزہ کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جو تاریخ کی کتابیں میں ہیں اس میں آپ کو اس بلی کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ لیکن حدیثوں کے کتابوں میں بھی ہمیں بلی کے بارے میں بہت سے حدیثیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سخت گرمی کے دوپہر میں ایک بلی کو دیکھا جو کہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھی اور تقریباً مرنے والی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس بلی کے جان بچانے کے لیے اس بلی کو اپنے آستینوں میں چھپا لیا تاکہ اس بلی کو گرمی کی شدت سے بچا کر اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم سے صرف اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ جبکہ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو صرف بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہ بلی پر ظلم کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام ہی حیوانوں میں بلی کا منہ سب سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بلی اپنے آپ کو صاف رکھتی ہے اور اسے بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، قدیم مصر میں بلیوں کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بلی کو قتل کر دیتا تھا یا اس کی وجہ سے بلی کی جان چلی جاتی تھی تو اس شخص کو بھی سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ قدیم مصری لوگوں کا ماننا تھا کہ بلی کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک بے حد پر اسرار جانور ہے جو کہ آپ کو بنا بھی سکتی ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو یہ آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور بلیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اینڈ آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں۔ شکریہ۔